سورہ مریم کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر مریم حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سیدہ مریم کے منہ میں پھونک مارا تو آپ کے اس دم اور پھونک کی برکت سے آپ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئی۔ اب یہاں پر الہام کا فرمایا تو ایک ہوتی ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام۔ وحی جو ہوتی ہے یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کرتا ہے، اور اب چونکہ وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور الہام کا سلسلہ باقی ہے۔ الہام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں جیسے اولیاء کرام ہیں ان کے دل پر کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی بات الہام بھی فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے اور وحی بھی فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے۔ وحی جو ہوتی ہے وہ ظاہراً فرشتہ آتا ہے، اور الہام جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں بات آتی ہے، وہ اس راستے پر چلتا ہے تو صحیح سلامت وہ اپنے راستے کو پار کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت مریم چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں تو الہام کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اپنے علاقے سے علیحدہ دور کسی جگہ پر چلی جائیں۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ آپ کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو بیت المقدس کا خادم تھا، اور یہ بھی شخص بھی بہت بڑا عابد تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم حاملہ ہیں تو اسے نہایت ہی حیرت ہوئی، اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقوی اور ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے یہ شخص خاموش ہو جاتا۔ یعنی اس کا دل تو کرتا ہے ان پر تہمت لگائے، لیکن جب سیدہ مریم کا ان کو تقوی عباداتیں وغیرہ یاد آتی تو یہ شخص خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال آتا تو ان کو بری سمجھنا اس کے لیے مشکل معلوم ہوتا کہ اتنی پاکیزہ عبادت گزار عورت کیسے بدکار ہو سکتی ہے۔ بالآخر اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات یہ آتی ہے جو میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں اور زبان پر نہیں لاتا، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا آپ بات کریں جو آپ کے دل میں ہے۔ تو اس نے کہا اے مریم مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی ہے وہ بغیر بیج ہے کی پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کاملہ سے سب سے پہلے درخت پیدا کیا وہ بغیر بارش کے اگایا؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیج کے بغیر کھیتی کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں، اور انسان کو بھی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یوسف نے کہا یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز پر قادر ہے، جو جس چیز کو کن فرماتا ہے فیکون تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شبہ دفع ہو گیا، اور حضرت مریم حمل کے سبب سے ضعیف ہو گئی تھی، اس لیے حضرت مریم کی نیابت کے طور پر مسجد کی خدمت یوسف جو تھا ان کے چچا زاد بھائی وہ سر انجام دینے لگا۔ اور یہاں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام کی پہلی بار پیدائش اس نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمائی۔ انسان کسی چیز کو بنانے کا محتاج ہوتا ہے، مثلا اب جس شخص نے اس شخص کو سب بنایا ہوگا تو جب دوسرا اس کو بنائے گا تو وہ اس کی تصویر لے کر اس کو اپنے دماغ میں سوچنے کا محتاج ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جس نے جو بھی کام کیا، مثلا جس نے جہاز بنایا ہے، اب دوسرا جب جہاز بنائے گا تو وہ اس کی چیز بنی ہوئی کو دیکھے گا، اس کو اپنے دماغ میں لے کے آئے گا، اس کا نقشہ بنائے گا، پھر اس کا جہاز کی مثل جہاز بنائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پیدا کیے
آپ دیکھیں لوگوں کی شکلیں صورتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، ہر ایک کا ذہن مختلف ہے۔ اسی طرح کائنات کی جس بھی چیز پر آپ نظر دوڑاتے جائیں تو ایک سے ایک چیز آپ کو اپنے مختلف طریقے پر نظر آئے گی۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ پہلے چیز کو دیکھا تو پھر بنایا، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے کا، سوچنے کا، نقشے بنانے کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو کن فرماتا ہے فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات اور کائنات میں ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر نقشے بنائے، کن صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فیکون، بس وہ چیز ہو گئی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کائنات میں اشیاء کی پہلی بار وجود میں آنے سے متعلق یہ وہ معتدل نظریہ ہے جو عقل اور شریعت کے عین موافق ہے، جبکہ اس کے برعکس دہریوں کے نظریات عقل و نظر کے سری مخالف ہیں۔ دہری ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہ ایک فرقہ تھا، اب نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ دہری یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارے کے سارا کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں غور کرنا، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل تلاش کرنے کے لیے تحقیق اور جستجو یہ بہت ہی عمدہ کام ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت دلائل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، اور یوں کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی راہیں کھلتی ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، جب انسان ان کے اندر غور کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل اس کے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا اس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو انسان بندہ مومن کا ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے۔